ایک ٹیچر کی حیثیت سے جب بھی میرے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ آتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، اس میں ایک بچے کے پورے سال کی محنت، اس کی امیدیں اور کبھی کبھی اس کا ڈر بھی قید ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ رپورٹ کارڈ سیکھنے کا پیمانہ نہ رہے بلکہ ایک مقابلے کا میدان بن جائے؟ یہ واقعی دل کو لگتی ہے۔ یہ ایک استاد کا تجربہ ہے اور یہ ہمیں اس مسئلے کی گہرائی دکھاتا ہے۔ بات صرف نمبروں کی دوڑ کی نہیں ہے، بات ہمارے بچوں کی خود اعتمادی اور سیکھنے کے شوق کی ہے۔ تو چلیے اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہم بات شروع کریں گے ایک کلاس روم کے مشاہدے سے، پھر دیکھیں گے کہ یہ تعلیمی دوڑ ہے کیا، رینکنگ کا بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے، ان کی ذہنی صحت کیسے متاثر ہوتی ہے، اور آخر میں اس کا کوئی بہتر حل بھی ہے یا نہیں۔ تو سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کلاس روم میں اور خود سے ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں، ہم جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم اصل میں بچوں میں ناپ کیا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیا تعلیم کا مقصد علم دینا ہے یا پھر دوسروں کو ہرانا سکھانا ہے؟ ہمارے اسکولوں میں خاص طور پر یہ جو پوزیشنز کا سسٹم ہے، یا اکثر بچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ بھئی کچھ نیا سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ فرسٹ آ جاؤ۔ اور یہیں سے ایک ایسی دوڑ شروع ہوتی ہے جو صرف بچوں تک نہیں رہتی بلکہ پورے سسٹم پر، والدین پر، اسکولوں پر، سب پر دباؤ ڈالتی ہے۔ 87%، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ انڈیا میں ایک ریسرچ ہوئی جس کے مطابق 87% نوجوان سٹوڈنٹس نے یہ مانا کہ ان پر پڑھائی کے لیے والدین کا شدید دباؤ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ہمارے معاشرے کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں اکثر والدین کی امیدیں بچوں پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ اس چیز کو ایجوکیشن آرمز ریس کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی نہ ختم ہونے والی دوڑ جس میں ہر کوئی اپنا وقت، پیسہ، توانائی سب کچھ جھونک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ آگے نکلنا چاہتا ہے، بلکہ صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک عجیب سا چکر۔ ہر کوئی بھاگ رہا ہے لیکن پہنچ کوئی کہیں نہیں رہا۔ اسٹوڈنٹس پر بوجھ، والدین پر مالی دباؤ اور سب کی ذہنی صحت داؤ پر لگی ہے۔ یہ ایک جال ہے جس میں سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو رینکنگ اور مقابلہ ہے، اس کا بچوں کے ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہاں سب سے اہم چیز بچے کی عمر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اس دباؤ کو بالکل مختلف طریقے سے محسوس کرتا ہے اور ایک بڑا بچہ بالکل مختلف۔ چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق عمر کے الگ الگ حصوں میں بچوں پر اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے رینکنگ سیدھا نقصان دہ ہے۔ مڈل اسکول کی عمر بہت نازک ہوتی ہے کیونکہ تب وہ خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہاں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب شاید صحت مند مقابلہ ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ خاص طور پر 10 سال سے کم عمر بچوں پر غور کریں۔ ان کا ذہن بہت سادہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے فرسٹ یا لاسٹ آنے کا مطلب ہے اچھا یا برا ہونا۔ اگر ان کا رینک کم آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے محنت کرنی ہے، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نالائق ہوں، اور یہ ایک سوچ ان کے سیکھنے کے پورے شوق کو ختم کر سکتی ہے۔ اور یہ تحقیق بالکل اسی بات کی تصدیق کرتی ہے۔ جب ہم چھوٹے بچوں پر پوزیشنز کا دباؤ ڈالتے ہیں تو ہم انجانے میں ان کے اندر سے سیکھنے کی جو قدرتی محبت ہوتی ہے اسے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں 9 سے 13 سال کی عمر پر۔ یہاں چیزیں اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس عمر میں بچے دوستوں میں اپنی عزت، اپنی پوزیشن کے بارے میں بہت حساس ہو جاتے ہیں، اور کلاس کا رینک ان کی پہچان کا حصہ بن جاتا ہے، جو اکثر احساس کمتری کی وجہ بنتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایک بہت دلچسپ تصور ہے، بگ فش لٹل پونڈ ایفیکٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ کہ ایک انسان اپنی قابلیت کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ناپتا ہے۔ اس کو یوں سمجھتے ہیں، اگر ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک اوسط درجے کی کلاس میں ہے تو وہ خود کو بہت قابل سمجھے گا، ایک بڑی مچھلی کی طرح۔ لیکن اگر اسی اچھے اسٹوڈنٹ کو ٹاپرز کی کلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگے گا، ایک چھوٹی مچھلی کی طرح۔ مطلب ماحول کا خود اعتمادی پر سیدھا اثر ہوتا ہے۔ اور جب خود اعتمادی کم ہوتی ہے تو بات سیدھی ذہنی صحت پر آتی ہے۔ یہ معاملہ پھر صرف ایک نمبر یا پوزیشن کا نہیں رہتا۔ یہ تحقیق بہت اہم ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بچے میں قابلیت ہو بھی، لیکن اگر کلاس میں اس کا رینک مسلسل کم آ رہا ہے تو اس میں ڈپریشن کی علامات پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین بات ہے۔ اور یہ دباؤ صرف ذہنی نہیں رہتا، یہ جسمانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بے چینی،
گھبراہٹ، چڑچڑاپن، سر میں درد، نیند نہ آنا، یہ وہ سب علامات ہیں جو محققین نے ان بچوں میں دیکھیں جن پر امتحانات کا شدید دباؤ تھا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مقابلہ بالکل ہی بری چیز ہے؟ کچھ ریسرچ کہتی ہے کہ اچھے رینک سے وقتی طور پر نمبر بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ وقتی فائدہ اس لمبے عرصے کے نفسیاتی نقصان سے زیادہ قیمتی ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو اگر یہ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایک ایسے رپورٹ کارڈ کی طرف دیکھنا ہوگا جو صرف نمبروں پر نہیں بلکہ بچے کی اپنی ذاتی ترقی پر توجہ دے۔ کچھ آئیڈیاز ہیں جو بہت مؤثر ہو سکتے ہیں، جیسے پوزیشنز کے بجائے اس بچے کو انعام دیں جس نے سب سے زیادہ بہتری دکھائی۔ بچوں کو گروتھ مائنڈ سیٹ سکھائیں، یعنی یہ کہ قابلیت پتھر پر لکیر نہیں، محنت سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بہتر، پوزیشنز کی جگہ گریڈز استعمال کریں، جیسے A، B، C۔ اس سے بچہ خود سے مقابلہ کرتا ہے، دوسروں سے نہیں۔ اور یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، اس کی ایک زندہ مثال ہے فن لینڈ، دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک، اور وہاں 16 سال کی عمر تک کوئی رینکنگ نہیں ہوتی۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ بچہ دباؤ کے بغیر سیکھے اور سیکھنے کے عمل سے لطف اٹھائے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے کیسا اسکول چاہتے ہیں؟ ایک ایسا میدان جنگ جہاں کچھ فاتح ہوں اور باقی سب ہارے ہوئے محسوس کریں، یا ایک ایسی جگہ جہاں ہر بچے کو سیکھنے سے محبت ہو جائے؟ فیصلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔